अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश। हम लोगों में रह रहे हैं और हर वक़्त लोगों में ही रहते हैं। हम उस इंसान को बड़ा कामयाब इंसान समझते हैं कि जो दूसरे इंसानों को जिसकी दूसरे इंसान इज़्ज़त करते हों, उसकी बात मानते हों, उसकी बात को अहमियत देते हों, उसे अहमियत देते हों। और हम उस बात को बहुत ज़हीन इंसान समझते हैं कि जो इंसान दूसरे लोगों को अपनी बात पे कायल कर ले, माइल कर ले। और ये कायल हो जाना, कायल कर लेना, माइल कर लेना, ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है। और शायद वही लोग जो है वो लीडर कहलवाते हैं, वही लोग जो हैं वो कामयाब इंसान समझे जाते हैं। या एक इंसान की कामयाबी के अंदर इस बात का बेपनाह रोल होता है, किरदार होता है कि वो इंसान जो है दूसरों को कायल करने में, माइल करने में कितना कितना उसकी सक्सेस रेट क्या है और कितना मौसर है। दूसरी बात जिसको जदीद रिसर्च जो है वो बहुत अहमियत देती है, वो है इंसान की बॉडी लैंग्वेज। एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज। एक तो लैंग्वेज वो है जो हम बोल रहे हैं, अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं, और एक लैंग्वेज वो है कि जो हमारा जिस्म बता रहा है, हमारा बॉडी बता रही है। ये आज हम इन्हीं 2 चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं। एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज पे बात करने जा रहे हैं और दूसरा एक इंसान का जो पर्सुएशन पावर ऑफ पर्सुएशन है, हम उस पे भी बात करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, हमेशा की तरह एक बहुत शानदार, बड़े बेहतरीन आर्टिकल का इंतख़ाब किया है, जो हमारी बहुत मदद करेगा, हमारी बात को वैलिडेट करेगा, हमारी बात को ज़्यादा ऑथेंटिक बना देगा, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन है। ये एक माहिर की, एक बहुत ही लर्नेड इंसान की राय है। और आइए उस आर्टिकल को देखते हैं, उसके उन्वान को देखते हैं। और उस शानदार आर्टिकल का नाम है 10 Body Language Tricks. 10 body language tricks that will make you instantly more persuasive. 10 body language tricks that will make you instantly more persuasive, कि ऐसे बॉडी लैंग्वेज लैंग्वेज के 10 ट्रिक्स जो हैं, जो हमें कह लें कि बहुत ही एक मौसर परसुएसिव इंसान जो है वो बना देंगे। 10 बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स। तो ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है जिस मुसन्निफ़ का, उसका नाम है जस्टिन ब्राउन। जस्टिन ब्राउन जो है वो एक बहुत ही जाने माने रिसर्चर हैं और राइटर हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से 10 बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स हैं कि जो हमें ज़्यादा मौसर इंसान, हमें हम लोगों को उससे कायल कर सकेंगे। पहली बात वो ये कहते हैं, द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं? द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट, कि आप लोगों की आँखों में आँखें डाल कर के बात करें। जब हम लोगों की आँखों में आँखें डाल रहे होते हैं, तो कतन भी हमारे ज़हन के अंदर नहीं होना चाहिए कि मैंने इस इंसान के साथ फ़ाइट करनी है, मैंने इसको गिराना है, और मैं इससे सुपीरियर हूँ या ये मुझसे इन्फीरियर है, या मैं जीत जाऊँगा या मैं हार जाऊँगा, ऐसा नहीं है। कतन ऐसी कोई बात हमारे ज़हन के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो डिफरेंट बन जाएगी बात और उसका असर बिल्कुल डिफरेंट जाएगा। हमने तो एक फ्रेंडली अंदाज़ के अंदर जो है वो देखना है, और एक वक़्त में चंद सेकंड के लिए, आप कह लें कि 3 सेकंड्स के लिए, हमने एक वक़्त में दूसरों की आँखों में देखना है, और फिर उसके इधर-उधर जो है वो हम देख सकते हैं। पहली बात वो कहते हैं द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट। दूसरी बात वो कहते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ मिररिंग। ये आर्ट ऑफ मिररिंग क्या है भाई? मिरर से मिररिंग निकला। तो ये कहते हैं कि आप जिस इंसान को समझते हैं कि वो बहुत कामयाब इंसान है, और उस इंसान की, जिस इंसान से आप बहुत कुर्बत चाहते हैं, आप उनको देखें कि उनकी हरकत व सकनात क्या हैं, उनको आप अडॉप्ट करें। जैसे कि एक मिरर के अंदर आपकी या उनकी तस्वीर आ रही हो, यानी आप वही कर रहे हो, आप उसी अंदाज़ के, आपकी हरकत व सकनात, आपका बात करने का, आप उसको कॉपी करें, आप उसको इमिटेट करें, मिरर करें, आप मिररिंग।
تو وہ اس سے کیا ہوگا، اس انسان سے قربت حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ کسی بہت ہی پاورفل پرسنالٹی کو آپ مررنگ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے تعلق قریب ہوں گے، اور دوسرے انسانوں پہ بھی بہت اثر پڑے گا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی پاورفل انسان کا کہہ لیں کہ سٹائل ہوگا۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں ایمبریس دا اوپن پوسچر۔ ایمبریس دا اوپن پوسچر، یہ کیا ہوا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب بیٹھتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ کہہ لیں کہ جس انداز میں، لیکن وہ اس میں آپ کا پروقار ہو اور باروب ہو اور پر اعتماد ہو، لگے کہ اس بندے کو اپنے اوپر اعتبار ہے، اور لگے کہ اس بندے کے اندر جان ہے، اور ایسا نہیں ڈھل میں لے ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے۔ تو آپ ایک اوپن پوسچر جو ہے اس کا، کھڑا ہونے کا، بیٹھنے کا۔ اور چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں دا میجک آف اے جینون اسمائل۔ یہ مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم ساروں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اسمائلنگ فیس ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، تو ایک جینون اسمائل ہمارے فیس پہ رہے، جب بھی ہم بات کریں تو ایک جینون اسمائل ہمارے چہرے کے اوپر رہے۔ آپ یقین کریں اس سے چہرے کے اندر، چہرے کے اوپر بہت رونق آ جاتی ہے، اور ایک انسان جو ہے اس کا ایک بڑا ہائی امپیکٹ ہوتا ہے، ہمارے اپنے اوپر بھی بہت ہائی امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دوسروں کے اوپر ہوتا ہے، ہمارے اپنے اوپر بھی بہت پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ اچھا جی، پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جسچر اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ جسچر، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کی جو اہمیت ہے اس سے بھی زیادہ آپ کے جسچر کی اہمیت ہے، جو آپ بات کرتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہیں، اور دیگر جو بھی آپ کی کہہ لیں کہ حرکات و سکنات ہوتی ہیں، جو بھی آپ کا سٹائل ہوتا ہے، یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو پاور اور طاقت ہے آپ کے الفاظ سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جسم، ان کی باڈی ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، ان کا جسم، ان کی باڈی، ان کا چہرہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ اور اس کے برعکس بعض دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کہہ رہے، دے آر ناٹ سیئنگ اینی تھنگ ایلس، لیکن ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار اس بندے کا روب ہے، اور اس بندے کے اندر ایک جان ہے۔ جان مطلب اس کے ارادے کے اندر ایک جان ہے، اور اس کا الگ سے ایک ان کا کیا ہے، آج کل وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا ایک اورا ہے، اور یہ اورا جو ہے ایک انسان کا گویا کہ ایک پرٹیکولر کوالٹی یا ایک پرٹیکولر اثر، ایک خاص قسم کا کوالٹی اور ایک خاص قسم کا اثر، جو کسی انسان کے پاس بیٹھ کے کسی چیز اور کسی جگہ پہ جا کے جو آپ محسوس کرتے ہیں، تو اس کا ایک گویا کہ ایک اورا بن جاتا ہے۔ اور چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں دی نوڈنگ ٹیکنیک۔ یہ دی نوڈنگ ٹیکنیک ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ کوئی بات کر رہے ہوں، جب خاص کر کوئی اہم بات کریں، تو آپ تھوڑا سا بات کرتے ہوئے ایسے سارے لائیں نا، ایسے ایسے کریں، تو اس کا بھی دوسرے بندے پہ نفسیاتی طور پہ اثر ہوتا ہے۔ یہ آپ نے نوڈنگ کی ہے، یہ نوڈ کیا ہے، حالانکہ آپ خود اپنی بات کر رہے ہیں، مگر یہ ہر وقت ایسا نہ کرتے رہیں۔ جب بھی کسی بات کو آپ نے ایمفیسائز کرنا ہو، اس پہ زیادہ زور دینا ہو، اس وقت آپ یہ بات کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور نوڈنگ ٹیکنیک۔ ساتویں بات یہ کہتے ہیں دی آنیسٹی آف پامز۔ دی آنیسٹی آف، کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایک باڈی لینگویج میں ہوتا ہے کہ آپ ایسے جب کرتے ہیں نا، ایسے ایسے کرتے ہیں، تو جیسے گویا کہ آپ اپنی ہتھیلی دکھا رہے ہیں۔ اب ہتھیلی دکھانے کا جو عمل ہے اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا بہت ہی، جب آپ بات ایسے ایسے کرتے ہیں نا، تو اس کا جو دیکھیں نا، جو ہم نے کسی کو گڈ بائی بھی کہنا ہوتا ہے تو ہم یوں یوں کرتے ہیں، تو یہ جو اپنی پام دکھانا ہوتا ہے نا، اس کو بڑا فرینڈلی جسچر کہا جاتا ہے، اور اس کو اپنانا چاہیے کہ ایک انسان اپنی جو پام ہے وہ دکھائے اور یوں یوں کریں۔ اچھا جی، اچھا، اوکے۔ تو اس طریقے سے ایک انسان کا جو، اچھا ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں دا پاور آف ٹچ۔ آٹھویں بات کہتے ہیں دا پاور آف ٹچ۔ آپ کسی سے بات کرتے ہوئے اس کو جو جنٹلی آپ جو ٹچ کرتے ہیں نا کسی انداز کے اندر، پیار سے، اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں باڈی لینگویج کی ہیں۔ 9 نمبر پہ وہ یہ بات کہتے ہیں دا کانفیڈنس سٹانس۔ دا کانفیڈنس سٹانس، اچھا جی، یہ کانفیڈنس سٹائل ہے، یہ کانفیڈنس سٹانس ہے، دی کانفیڈنس سٹانس۔ تو ایک آپ جو بات کر رہے ہو تو آپ کے اپنے اندر اعتماد ہو، اور جب آپ کے اپنے اندر اعتماد ہوگا تو اس کا دوسروں پہ امپیکٹ ہوگا۔ اور آگے آخری 10ویں بات کہتے ہیں لسننگ از پاورفل۔ لسننگ از پاور، یہ کہتے ہیں، یہ جو دیکھیے ایک اچھا لسنر جو ہے نا، یقین کیجیے گا بہت مثبت اثر، یعنی آپ جب دوسرے کی بات کو انٹرپٹ نہیں کرتے ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، جب آپ دھیان سے اس کی بات سنتے ہیں، آپ یقین کریں اس کا بہت اثر ہوتا ہے دوسرے انسان کے اوپر۔ تو یہ ساری وہ باتیں تھیں
کہہ لیں کہ بڑا بڑا شاندار آرٹیکل تھا۔ اور 10 باڈی لینگویج ٹرکس دیٹ ول میک یو انسٹنٹلی مور پرسویسو، کہ 10 ایسے باڈی لینگویج کے ٹرکس ہیں جو کہ آپ کو فوری طور پہ ایک مؤثر انسان، قائل کر لینے والا انسان بناتے ہیں۔ یہ بہت شاندار آرٹیکل، اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں جسٹن براؤن۔ تھینک یو۔